السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان دوستی پہ جو ٹاپکس پڑھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر انسان کا جو ہے دوسرے سے لازمی تعلق ہے، چاہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. کسی نہ کسی سلسلے میں اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ مستقل برقرار رہتا ہے. کوئی چیز آپ نے خریدنی ہو، کوئی چیز آپ نے کسی کو دینی ہو، یا کوئی آپ سے خریدنا چاہتا ہو، کوئی آپ بزنس کر رہے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اکیلے اس دنیا میں بغیر کسی انسان سے تعلق کے رہ سکیں. یہ چیز جو آج کی ہماری حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کی ضیافت کی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم اپنے مہمانوں کو ساتھ لے جاؤ اور واپس آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلانے سے فارغ ہو جانا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے گئے اور جو کچھ پاس تھا ان کے سب کے آگے رکھا، درخواست کی کہ کھائیے. مہمانوں نے کہا کہ ہمارا صاحب خانہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کیجیے. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارا صاحب خانہ نہ آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ہماری مہمانی قبول کیجیے، کیونکہ اگر ان کے واپس آنے تک آپ نے کھانا نہ کھایا تو وہ ہم پر غصے ہوں گے. تاہم انہوں نے کھانا کھانے سے انکار ہی کیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ اب وہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر غصے ہوں گے. بس جب وہ آئے تو میں کنارے سے ہٹ گیا. انہوں نے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے صورتحال بتائی تو وہ اس پر ناراض ہوئے کہ مہمانوں کو ابھی تک کھانا نہیں کھلایا گیا. اب پکارا کہ اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ڈر کے مارے خاموش رہا. پھر انہوں نے پکارا اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پھر خاموش رہا. پھر انہوں نے پکارا اے احمق، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو آتا کیوں نہیں؟ بس میں نکل کر آیا اور میں نے اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے کہ میں نے کھانا پیش کیا تھا مگر انہوں نے کھایا نہیں. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے، یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا مگر ہم نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کیا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا اور کھانا نہ کھایا. خدا کی قسم میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا. اس پر مہمانوں نے کہا خدا کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پریشان ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے آج جیسی بری رات کبھی نہیں دیکھی. پھر مہمانوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آپ لوگوں پر افسوس ہے کہ آخر آپ ہماری مہمانی قبول کیوں نہیں کرتے. پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ اچھا لاؤ اپنا کھانا. بس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کہہ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالا. گویا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا وہ پہلی غصے والی حالت شیطان کی وجہ سے تھی. بس آپ نے کھانا کھایا پھر دوسروں نے بھی کھایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے میں آ جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات پر پریشان ہوئے کہ مہمان ابھی تک بھوکے ہیں. یعنی آپ کے غصے میں آ جانے کا اصل سبب آپ کا احساس مہمان نوازی تھا. پھر جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے پھر آئی چلا جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دیر غصے میں رہے اور مارے غصے کے کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لی. مگر جب احساس ہوا کہ طرز عمل درست نہیں تو اس کی اصلاح کر لی اور کھانا کھانے کا ارادہ کر لیا، جس سے پھر مہمانوں نے بھی کھانا کھایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.